السلام علیکم پیارے ناظرین، دنیا کی 20% تیل کی سپلائی صرف 2 میل چوڑی ایک پٹی سے گزرتی ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو کیا صرف پیٹرول مہنگا ہوگا؟ نہیں، پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے خطرناک آبی راستہ ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کی اصل وجہ بھی اس وقت یہی ہے۔ یہ راستہ اتنا اہم ہے کہ اس کے بند ہونے کا مطلب تیسری عالمی جنگ بھی ہو سکتا ہے۔ اس جگہ کو ابنائے ہرمز کہا جاتا ہے۔ ابنائے ہرمز میں ایران کے کون کون سے ایسے جزیرے ہیں جہاں سے ایران نے اس راستے پر مکمل کنٹرول حاصل کیا ہے، کیونکہ یہ راستہ دنیا میں تیسری عالمی جنگ کا باعث بن سکتا ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ امریکہ ابنائے ہرمز کے معاملے میں ایران کے سامنے بے بس نظر آتا ہے؟ اس کے علاوہ ہم آپ کو بہت سے ایسے حقائق بھی بتائیں گے جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے۔ تو آئیے نکلتے ہیں اپنا Asked the chairman of the Joint Chiefs why they can't just immediately reopen the Strait of Hormuz. It's one of the many countries hoping the U.S. can reopen the nearby Strait of Hormuz. ابنائے ہرمز کے ایک شاندار سفر پر۔ ابنائے ہرمز کو انگریزی میں اسٹریٹ آف ہارمز کہا جاتا ہے۔ اسٹریٹ سمندر کے اس پتلے حصے کو کہتے ہیں جو دو سمندروں کو آپس میں ملاتا ہے۔ ہماری زمین کے 70% حصے پر سمندر ہے اور دنیا کی 80% تجارت سمندری راستوں سے ہوتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر وقت تقریباً 50,000 جہاز مختلف سمندری راستوں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں کچھ سمندری علاقے ایسے بھی ہیں جن کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ علاقے بند ہو جائیں تو پوری دنیا کی معیشت ہل کر رہ جائے گی۔ ان میں سب سے اہم سوئس کینال، مصر، پاناما کینال، کیپ آف گڈ ہوپ، اسٹریٹ آف جبرالٹر، ڈینچ اسٹریٹ، ترک اسٹریٹ، اسٹریٹ آف ملاکا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اتنا خطرناک نہیں جتنا ابنائے ہرمز ہے۔ ابنائے ہرمز کے اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ خلیج فارس اور خلیج عمان کو ملانے والا واحد راستہ ہے۔ اس کے ارد گرد 8 ممالک واقع ہیں: ایران، عراق، کویت، سعودی عرب، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات، عمان۔ ان تمام ممالک کی سب سے بڑی تجارت تیل ہے اور آج بھی دنیا کی 33% توانائی تیل سے حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے 50% تیل کے ذخائر انہی عرب ممالک میں موجود ہیں۔ اسی طرح دنیا کی 40% قدرتی گیس بھی اسی خطے میں موجود ہے، اس لیے دنیا کا زیادہ تر تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ چین کا 50% تیل، بھارت کا 40% تیل اور 50% گیس، جاپان کا 80% تیل، جنوبی کوریا کا تیل، پاکستان کا تیل اور گیس بھی اسی راستے سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے اہم اور خطرناک آبی راستہ ہے۔ ابنائے ہرمز میں 8 اہم جزیرے ہیں جن میں سے 7 ایران کے کنٹرول میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اس پورے علاقے پر اسٹریٹجک کنٹرول رکھتا ہے۔ ایران کے اہم جزیرے: ہرمز آئی لینڈ، قشم آئی لینڈ، کیش آئی لینڈ، ابو موسیٰ آئی لینڈ، لاک آئی لینڈ۔ یہ جزیرے ایران کو دفاعی برتری دیتے ہیں۔ ایران نے ان جزائر پر میزائل سسٹم، ریڈار سسٹم اور انڈر گراؤنڈ فوجی تنصیبات نصب کر رکھی ہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ جیسی طاقت بھی یہاں براہ راست کنٹرول حاصل نہیں کر سکتی۔ ایران یہاں 3 طریقوں سے حملہ کر سکتا ہے: فضائی میزائل، اینٹی شپ میزائل، پانی کے اندر حملہ۔ اسی وجہ سے ہزاروں جہاز اس وقت رکے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ایک خوبصورت سیاحتی پہلو بھی موجود ہے۔ ہرمز جزیرے پر سرخ رنگ کا سمندر نظر آتا ہے کیونکہ یہاں کی مٹی سرخ ہے۔ قشم جزیرے پر رنگین پہاڑ موجود ہیں جنہیں رینبو ویلی کہا جاتا ہے۔ کیش آئی لینڈ کو دبئی آف ایران بھی کہا جاتا ہے۔ لگژری ہوٹلز، فری ٹریڈ زون، شاپنگ مالز، ریزورٹس موجود ہیں، لیکن جنگ کی وجہ سے یہ سب کچھ بند ہو چکا ہے۔ 45 سال پہلے سعودی عرب نے ایک متبادل منصوبہ شروع کیا تھا جسے ینبع پاسیج کہا جاتا ہے۔ یہ 1200 کلومیٹر کا منصوبہ تھا جس سے ابنائے ہرمز کو بائی پاس کیا جا سکتا تھا۔ اب اس منصوبے کو دوبارہ شروع کرنے پر غور ہو رہا ہے۔ اگر یہ منصوبہ بن گیا تو دنیا ابنائے ہرمز پر انحصار کم کر سکتی ہے۔ ناظرین، اگر یہ راستہ بند رہا تو دنیا کو توانائی بحران، خوراک بحران، معاشی بحران کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور آپس میں اتحاد پیدا کرے، آمین۔ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ نئے آنے والے ناظرین چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔